ان دونوں میں ایک چیز آپ جب سمجھ جائیں گے تو دونوں جو مسئلے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا دونوں سمجھ میں آ جائے گا. پہلی چیز ایک ضروری چیز یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اتصال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اتصال. سمجھ میں آئے گا؟ یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی. آتی نہیں، آ ہی نہیں سکتی. مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی. اتصال ضروری ہے. مضاف کا مضاف الیہ کے ساتھ متصل ہونا، ملا ہوا ہونا، ایک جگہ ہونا ضروری ہے. اتنی بات آپ ذہن میں رکھو. جیسے آپ لے لیجئے عبداللہ. کیا؟ عبد مضاف، اس میں جلالت. اب اس کے بیچ میں، ان دونوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، کوئی نہیں حائل ہو ہی نہیں سکتی. اب اگر آپ کو مضاف کی صفت بیان کرنی ہو، اس کی صفت لانی ہو تو کیا کریں گے؟ مضاف الیہ کے بعد اس کی صفت لائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے پہلی چیز آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز متصل ہونا، ایک جگہ ہونا، ملا ہوا ہونا ضروری ہے. اب اس کی اگر صفت آئیں گے تو موصوف صفت تو ساتھ میں ہوتا ہے نا. اب اگر اس کی صفت ہم بیان کریں گے تو یہ بیچ میں صفت آ جائے گی، ہے نا. تو موصوف صفت مضاف اور مضاف الیہ میں انفصال ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اسی وجہ سے اگر آپ کو اس کی صفت لانا ہے اور آپ کو کہنا ہے اللہ کا نیک بندہ، کیا کہنا ہے؟ تو اب اس کی صفت مضاف الیہ کے بعد لائیں گے اور کہیں گے عبداللہ الصالح. سمجھ میں آئے بات سمجھ میں آئے؟ یعنی جب کوئی اسم مضاف ہو، جب کوئی اسم اور اس کی صفت بیان کرنی ہو، تو اس کی صفت مضاف کے ساتھ بیان نہیں کریں گے بلکہ مضاف الیہ کے بعد. مضاف الیہ کے کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ کا متصل ہونا ضروری ہے. اگر ہم مضاف کے ساتھ ہی اس کی صفت بیان کر دیتے ہیں تو پھر اتصال نہیں ہوگا. کیا ہے؟ عبداللہ الصالح. یہی آپ گئے زید کا لڑکا، زید کا نیک لڑکا. تو کیا ترکیب ہوگی؟ زید الصالح. سمجھ گیا نا؟ زید کا نیک لڑکا. اب اگر یہ ہو کہ یہ تو صرف اس کی مضاف بیان کی صفت بیان کے، اگر مضاف کی بھی صفت لانی ہے اور مضاف الیہ کی بھی صفت لانی ہے، ابھی صرف اس کی صفت بیان کیا نا، اگر ہم کو اس کی بھی صفت بیان کرنی ہو تو کیا کریں گے؟ اللہ اس میں جلالت کی صفت بیان کریں. کیا کریں گے؟ اگر دونوں کی صفت بیان کرنی ہے، اگر مثال کہ یہ عبداللہ ہے تو عبد کی بھی صفت بیان کرنی ہے، اس میں جلالت کی بھی صفت بیان کرنی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس میں جلالت مضاف الیہ کی صفت پہلے بیان کریں گے، پھر مضاف کی صفت آئے گی. مثال کے طور پر آپ کو کہنا ہے اللہ رحمان کا نیک بندہ. اللہ رحمان کا نیک بندہ. مثال یہاں پر کہہ دیے عبداللہ، اب اس کی صفت لانی ہے رحمان. اللہ رحمان کا نیک بندہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اللہ عبداللہ الرحمن کیا الصالح یا الرحمانی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الرحمانی یہ اس کی صفت بن جائے گی اور یہ صالح ہو یہ اس کی صفت بن جائے گی. اگر صرف مضاف کی صفت بیان کرنی ہے تو مضاف الیہ کے، اب یہاں پر دیکھیے دونوں میں اتصال ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں پر بھی دونوں میں صفت کو بات کر دو، دونوں میں اتصال ہے. یہ اس کی صفت. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مضاف کی کون سی صفت ہے، مضاف الیہ کی کون سی صفت ہے؟ تو کہ اعراب سے پتہ چلے گا. کس سے؟ کیونکہ یہاں پر مضاف کیا ہے؟ مرفوع ہے نا، تو اس کی صفت بھی مرفوع ہے، صفت بھی. اب مضاف الیہ کیا ہے؟ مجرور ہے، تو صفت بھی سمجھ گئے حائل نہیں ہو سکتی. اگر صفت بیان کرنی ہو، اگر مضاف کی صفت بیان کرنی ہو تو مضاف الیہ کے بعد لائیں گے جیسا ہم نے یہ لکھا، ٹھیک ہے. اور اگر دونوں کی صفت بیان کرنی ہو تو پہلے مضاف الیہ کی صفت بیان کریں گے پھر مضاف کی صفت بیان کریں گے. اتنے بات آپ سمجھ گئے؟